ہمارے تعلیمی اداروں کا نظام کیسا ہے جی؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس سے دنیاوی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دنیاوی حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جس سے ضمیر بیدار ہوتا ہے، جس سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسا سسٹم کیوں ہے؟ ایسا سسٹم اس لیے ہے کہ جو اساتذہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کا اپنا ضمیر بیدار نہیں ہے، ان کے سینوں میں خود ایمان نہیں ہے۔ اپنے کالجز، یونیورسٹیز میں چکر لگائیں نا ذرا اور دیکھیں وہاں پر کیا فتنہ پھیلا ہوا ہے، مغربی تہذیب ہے۔ جب آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کر دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر تو مسلمانوں کے بچے ہی نہیں پڑھتے، یہ تو مسلم ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام سے بہت دور ہے۔ اتنی بے حیائی ہے کہ زنا عام ہے، زنا عام ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کتنی بے حیائی ہے؟ تو وہ روک کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے، جو یونیورسٹی کے ہولڈر ہے، وہ پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد ہے، پیسہ کمانا۔ ان کی زندگی کا مقصد ان کو بھول گیا ہے کہ ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تخلیق کیا گیا تو محمد عربی کے صدقے سے۔ ہم نے اس نسل کے اندر ایمان کی قوت پیدا کرنی ہے، اس مقصد کو وہ بھول گئے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہے، پیسہ کمانا ہے، اور وہ خود اس طرح کا انوائرمنٹ ان کو دے رہے ہیں کہ اس طرح کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے لوگ ادھر آئیں گے۔ اور جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، بعد میں وہ دیکھتے نہیں جا کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ والدین اپنی ذمہ داری سے بھاگے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، وہ بچوں کو دیکھتے نہیں جا کے۔ اور بعد میں طرح طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اس بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، یہاں پر یہ سسٹم ہو رہا ہے۔ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں، کچھ لڑکے جو ہیں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس سب کا سسٹم کیا تھا؟ اس سب چیزوں کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ ان کے سینوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک اور شام سے دن تک ان کو سمجھاتے رہیں، یہ نہیں سمجھنے والے۔ یہ ایک ہی سسٹم سے سمجھیں گے، یہ ایک ہی بات ان کے سینوں کے اندر اترے گی تو یہ سمجھیں گے۔ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو تب یہ سمجھیں گے، تب یہ گناہوں سے دور ہوں گے۔ جب تک ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہوگا یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری نسلیں پروان چڑھیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یہ جو نسل ہے یہ اٹھ کھڑی ہو محمد عربی کے دین کے لیے، تو اس کی شرط ایک ہے کہ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو یہ ساری کی ساری بے حیائی ختم ہو جائے، ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اور ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ ان کو اللہ والے لوگوں کے سپرد کریں جو ان کو اسلام کی باتیں بتائیں، دنیا کے ہرس لالچ کے پیچھے نہ لگائیں۔ تب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اصل مقصد تو یہ تھا ہماری تخلیق کا، اصل مقصد تو یہ تھا۔ یہ تو پہلے لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ جو اساتذہ ہیں وہ بھی ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس سے ضمیر بیدار نہیں ہو رہا، کیونکہ اساتذہ کے سینوں میں خود ایمان نہیں ہے۔ جب تک سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہوگا نا تو یہ گمراہی، یہ غفلت، یہ فتنہ ختم نہیں ہونے والا۔ اس کی ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے جی، سینے میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہو اور ہم دوسروں کو بھی تعلیم یہی دیں، تب ہماری نسلیں سدھریں گی، تب ہماری نسلیں اچھے طریقے سے پروان چڑھیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔